بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاني اوصيكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان رواه المسلم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way, the way on those on whom you have bestowed on your grace. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society, and the primary aim of like that program has been organized. There is nothing but some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Andhan tamaha priyoshanti sambhavti mupaste tatubuya ivyute tamoya sambhuti yamrataha. Om namo bhagavate vasudevaya vishveshwara adi purush aparampar alleka purushyanama. ایک اومکار ستنام کرتا برت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی. اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے. اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر معزز اکابر معتمد مستند حضرات علماء کرام، قریب میں سماج کے ہماری مائیں اور بہنیں، اور اس سماج کے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نوجوان ساتھیوں، محمد پور
کہ اس بستی، اس گاؤں کہ نوجوان کمیٹی اور بڑے بڑے بوڑھے عمر دراز لوگوں کی سرپرستی میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے بیچ قرآن و حدیث کی کچھ باتیں آ جائیں، جو برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے ہم ان برائی کو جان سکیں اور اس سے اس جلسے کے مادھیم سے، اس جلسے کے ذریعے سے ان برائیوں سے بچنے کی باتیں قرآن و حدیث سے ہم سن سکیں اور قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ بس یہی اغراض اور یہی مقاصد اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح میں یہ پروگرام اس طرح کا کیا جا رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کا، یہاں کے ینگ جنریشن کا، اور ایک ایک فرد کا جو اس جلسے سے جڑے ہوئے کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں ایسے موقع میں بھی اپنے قرآن اور اپنی حدیث کی بات سننے اور سنانے کے لیے یہ جلسہ محنت کر کے انہوں نے منعقد کیا، اور اس جلسے سے ہمیں فائدہ بھی حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ نظام دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ بہت سارے مذہب ہیں، مالدار قوم ہیں، ادیوگ پتی، دولت والی کاسٹ ہیں، مذہب ہیں، مگر ان کے ہاں یہ نظام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا پروگرام، محفل منعقد کر کے وہ اپنے دھرم کی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ ایسا نظام صرف اس مذہب میں ہے، اسلام میں ہے، باقی دنیا کے کسی اور مذہب میں ایسا سسٹم اور ایسا نظام نہیں ملتا ہے۔ کیوں نہ ہو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، ہم کو بھی ثواب ملا، اور آپ نے سنا، آپ کو بھی ثواب ملا۔ یہیں پر اگر میں نے سنسکرت کے منتر پڑھے، ویدوں کا منتر میں نے پڑھا، مجھے پڑھنے میں بھی کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں ملا، اور آپ کو سننے میں بھی کوئی اجر نہیں ملا۔ انگریزی میں کچھ سینٹنس ہم نے بولے، مجھے بولنے میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر کوئی ثواب نہیں مرتب ہوا، اور آپ کو سننے میں بھی کوئی اجر اور ثواب آپ کے لیے نہیں لکھا گیا۔ ہم نے سکھ دھرم کے بنیادی، ان کی بیسک، ان کا کلمہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، مجھے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں ملا، اور آپ کو سننے میں بھی آپ کو کوئی چیز، کوئی نیکی، کوئی پنیہ آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ مگر before and these things I recited my holy Granth, my Quran. میں نے قرآن کی تلاوت کی، کچھ ٹکڑے پڑھے، کچھ آیتوں، ایک سورت پوری ہم نے پڑھی، سورہ اخلاص۔ سننے میں فائدہ، سنانے میں فائدہ۔ اسی لیے دنیا کے کوئی اور
بڑے بڑے دھرم ہیں ہمارے بھارت میں، سناتن دھرم ہے، بلکہ سچے سناتن دھرمی تو نہیں، صاف لفظوں میں بول دو ہمارے بھارت کے اندر بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، اس کے بعد پھر آپ ہیں، ہم ہیں، لیکن دنیا لیول پہ، دنیا ان دا انٹائر ورلڈ، ٹو دا انٹائر ورلڈ، پوری دنیا سب سے بڑی قوم، بڑا مذہب نصارہ کا ہے، کرسچن کا ہے۔ ان کے بائبل کو بھی آپ پڑھیں گے، بائبل کو، ان کے متا کو، مرقس کو پڑھیں گے، ان کے گرنتھوں کو پڑھیں گے، ان کے عہد جدید عہد قدیم کو پڑھیں گے، تو پڑھنے پڑھانے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طور پر اللہ نے بائبل کو یعنی انجیل اور زبور کو اتارا تھا، اس صورت میں، اس شکل میں وہ پیغامات اور وہ احکامات موجود نہیں ہے، وہ تبدیل کر دیا گیا۔ We believe in Isa alayhi salatu wassalam and we believe and we trust موسیٰ علیہ السلام، ہم ان کو بھی نبی اور رسول مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کو کتابیں دی گئی، شریعت دی گئی، لیکن وہ شریعت جو ان کے پاس ہے آج کے ڈیٹ میں وہ محفوظ نہیں، اسی لیے ان کی کتاب بھی آپ پڑھیں گے، ان کی گرنتھ بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فائنل ڈیسیژن، فائنل کتاب جس کو دیکھنا، پڑھنے میں، پڑھانے میں ثواب ہے، ایک مشعل راہ ہے۔ انسان اگر ہدایت پانا چاہے، کوشش کرے اس قرآن کو دیکھ لے، اس قرآن کو سمجھ لے، اس قرآن کو پڑھنے لگ جائے، وہ آدمی کامیاب بن جائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آپ وید پڑھیے، اگرنی میلے، کوئی ثواب نہیں۔ قرآن پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، ثواب مل جائے گا۔ آپ وید پڑھیے، آپ اپنشد پڑھیے، اللہ بو کا میں کا کم ادلہ بو کا نکھاد کم، کوئی ثواب نہیں ملے۔ یہیں پر قرآن پڑھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ کو ایک پیغام ملے گا۔ تو یہ نظام شریعت کی، رب کی، اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی بات سننا اور سنانا، یہ نظام، یہ سسٹم صرف مذہب اسلام میں ہے، کسی اور دھرم میں نہیں۔ آپ کا یہاں پر بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اب سے پہلے جو حضرات آئے، وقتہ اور مقررین آئے، انہوں نے جو باتیں کہی، اگر آپ عمل کر لیں گے، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ امام صاحب، مولانا صاحب ہر جمعے میں مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، آپ سنتے ہیں تو فائدے سے خالی نہیں جاتا۔ تو یہ بیٹھنا آپ کا بیکار نہیں جائے گا۔ آپ چائے کی دکان میں، مارکیٹ میں شاپنگ کریں گے، چلے جائیں گے، وقت ضائع ہو جائے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ نوجوان بیٹھ جائیں گے سڑکوں کے کنارے، فیس بک، واٹس ایپ پہ اپنا وقت تھوڑی دیر کے لیے ضائع کر دیں گے۔ اذان ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، وہ تب بھی مسجد میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ بیٹھیں گے، کسی نہ کسی آئی ڈی اور پیج کو لائک کریں گے، اس میں میسیجز شیئر کریں گے، اس میں گندی تصویریں ہوں گی، گندے ویڈیوز ہوں گے، سانگ، گانے ہوں گے، سن کر اپنی آخرت خراب کریں گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ لیکن جتنا دیر آپ یہاں پر بیٹھو گے، آپ کو پنیہ ملے گا، آپ کو نیکی ملے گی، آپ کو دین کی بات کی جانکاری ملے گی۔ قرآن کیا ہے، آپ کے پاس جو دولت ہے، اس دولت کا مقام کیا ہے۔ پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے مذہب کو اللہ نے نکار دیا۔ اللہ نے کہا کہ there is only one religion
I like the most, میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں کس مذہب کو؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ اور آپ you are a Muslim, you all person Muslim، آپ مسلمان ہیں۔ کیوں اللہ نے آپ کو پسند کیا؟ آپ کے مذہب کو کیوں پسند کیا؟ اس مذہب کو کیوں پسند کیا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کسی دھرم کے اندر، کسی مذہب میں وہ چیز نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک اللہ کو ماننا، کسی اور مذہب میں نہیں۔ جین، بودھ، کرسچن، کنفیوشنزم، برہمنزم، شودر، چھیتری، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں نہ کہیں ایک ایشور کا کانسیپٹ ہے، مگر پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ گھوٹالہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، پیور نہیں ملے گا۔ کرسچن جہاں 3 خدا کا کانسیپٹ ہے، اسی کرسچن میں ایک فرقہ ہے سلطانیہ فرقہ، اس فرقے کا کہنا ہے کہ we believe in one God۔ امریکہ میں وہ فرقہ پایا جاتا ہے، امریکہ میں، اور امریکہ کے ڈالر پر بھی لکھا ہوا ہے we believe in one God، میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ بھی مانتا ہے اس بات کو۔ لیکن کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہے۔ یہودی دھرم کے اندر اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن گڑبڑی یہ ہے حضرت عزیر کو بیٹا مانتے۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، son of God، عزیر he is a son of God۔ گڑبڑی ہے، پیور نہیں ہے، کلیریفائی نہیں ہے۔ therefore they are disbeliever، pagans، مشرک، بہت بڑا گناہ ہے شرک۔ اس وجہ سے اللہ نے دوسری قوموں سے آپ کو الگ رکھا۔ کرسچن 3 خداؤں کو مانتے، جوڈائزم اللہ کا بیٹا حضرت عزیر کو مانتے ہیں، اور آواز تھا شعیب علیہ السلام کی قوم مجوسی آپ کو اپنا پرماتما مانتے۔ بھارت کے اندر بھی الگ الگ خداؤں پرماتماؤں کا عقیدہ ہے، کنسپٹ ہے۔ آپ چلے جائیں کسی اور دھرم کو اٹھا لیں، کنفیوشنزم کسی خدا کو ہی نہیں مانتے۔ بودھ کے اندر گوتم بدھ سدھارتھ کو پرماتما مانا جاتا ہے، انسان کو پرماتما مانا جاتا ہے۔ جین دھرم کے اندر مہاویر جین سوامی کو ایشور مانا جاتا ہے، خدا مانا جاتا ہے۔ ایک انسان کیسے خدا ہو سکتا؟ ایک انسان کیسے پرماتما بن سکتا؟ گوتم بدھ سدھارتھ اگر پرماتما ہوتے تو 3 سال تک جنگل میں جا کر نہیں بھٹکتے، بلکہ وہ انسانوں کی رکشا کرتے۔ مہاویر جین سوامی اگر پرماتما ہوتے تو وہ در در نہیں بھٹکتے، اپنے گھر پہ بیٹھ کر لوگوں کی رکشا کرتے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے۔ اسی لیے مہاپروش تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ پرماتما خدا نہیں تھے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو شیء قدیر ہوتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو دیو مہان ہوتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو نڈر ہوتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو ہیلپ لیس نہیں ہوتا بلکہ ہیلپ نیس ہوتا ہے، وہ ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اور یہ کانسیپٹ دنیا کی واحد جماعت مسلمان ہے، اسلام ہے، جس کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا اللہ بدلتا نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر تو بہت سے لوگوں کے تو خدا بدل جاتے۔ بھارت کے اندر ہمارے برہمن بھائی، ہمارے ہندو بھائی کا کنسپٹ ہے کہ شری رام چندر جی مریادہ پرشوتم مہاپروش پرماتما تھے، لیکن شری لنکا میں چلے جائیں تو وہاں کے ہمارے ہندو بھائی کہتے کہ نہیں، راون پرماتما تھے، رام راون کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ ایشور چینج ہو جاتا ہے۔ بھارت کا مسلمان ہو کہ بنگلہ دیش کا مسلمان ہو، یا وہ سری لنکا کا مسلمان ہو، یا وہ اوسلو ناروے کا مسلمان ہو، یوکرین کا، اسپین کا مسلمان ہو، یورپ کنٹری میں سے کسی بھی ملک کا مسلمان ہو، پورے 250 240 232 ملکوں میں سے کسی بھی ملک کا مسلمان ہو، اگر وہ ریل میں مسلمان ہوگا، اگر عقیدہ ایک اللہ کا ہوگا، تو واقعتاً میں
میں یہ کہوں گا قرآن کی روشنی میں کہ اس کا اللہ کبھی نہیں بدلتا ہے، اس کا کلمہ، اس کا آستہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے مسلم بھائیوں، اللہ نے اس لیے آپ کو پسند کیا، اللہ نے آپ کو ایک ایسی خالص پیوریفیکیشن، کوئی آمیزش نہیں۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کو ایک مانتا ہے، نماز کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، روزے کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، روزہ نماز پڑھتا بھی نہیں، ہمارے نوجوانوں کی شکایتیں ملتی ہے کہ نوجوان ہمارے وقت پہ نماز نہیں پڑھتے۔ نوجوانوں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، اذان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے اور آپ نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، بہت بڑا پاپ اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ مرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے پوچھے گا کہ تم کو جوانی دی تھی فیس بک استعمال کرنے کے لیے نہیں، تمہیں جوانی دی تھی کان میں لیڈ لگا کر گانا سننے کے لیے نہیں، تمہیں جوانی دی تھی کہ تم اپنی مسجدوں کو آباد کرتے، تمہیں جوانی دی تھی تم غریبوں کی مدد کرتے، تمہیں جوانی دی تھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، تمہیں جوانی دی تھی محمد الرسول اللہ کے حدیث کا مطالعہ کرتے، تمہیں جوانی دی تھی تم اپنے سماج کے اندر اچھا کام کرتے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے۔ تمہاری جوانی کہاں گئی؟ تم تھے، تمہارے ہاتھ میں موبائل تھا، تمہارے بازوؤں میں طاقت دی تھی، تمہارے رہتے ہوئے ویشالی بہار کے اندر بہل گلناز کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کشمیر کی گھاٹی کے اندر آصفہ 7 سال کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ تمہاری جوانی زمین پر تھی، اس کے باوجود بھی ہاتھرس کے اندر بہن منیشا کی عزت لوٹی جاتی ہے، حیدرآباد کے اندر ڈاکٹر پرینکا کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ تم نے آواز بلند کی کہ نہیں؟ محمد پور کے جوانوں، اللہ پوچھے گا کل قیامت میں کہ تمہارے سامنے ظلم ہو رہا تھا، تمہارے سامنے برائی ہو رہی تھی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ کے نبی کہیں گے میں تو پیغام دے کر آیا تھا کہ اگر کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر کوئی نیتا گھوٹالہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اگر نہیں ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت ہے تو اس کو اپنی زبان سے کہو یو آر گوئنگ ٹو دا رانگ وے، تم غلط جا رہے ہو، تمہارا یہ کام غلط ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو تو دل کے اندر برا سمجھو کہ یہ جو ہوا ہے یہ برا ہے۔ آپ کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، that time what will you do؟ کیا کریں گے اس وقت؟ کہ اللہ ہم تو فیس بک میں بزی تھے، اے اللہ ہم تو واٹس ایپ پر گروپ بنا رہے تھے، ہم تو اسٹیٹس لگا رہے تھے۔ نہیں میرے نوجوانوں، بڑا طبیعت بڑی خوش ہوئی کہ پتا چلا کہ محمد پور کی اس بستی، اس گاؤں کے اندر نوجوان کمیٹیوں نے متحرک ہو کر اس پروگرام کو کیا۔ جس قوم میں جوان جاگ جائے وہ قوم ترقی کی طرف جانے لگتی ہمیشہ سے۔ تو جو دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی، اس کی قیمت اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اس کا تقاضا سب سے پہلے کیا ہے؟ ایک پہلی بات تو یہ کہ our concept should be pure، ہمارا عقیدہ پہلی بات مسلمان ہے، مسلمانوں کی طرح عقیدہ ہونا چاہیے، وہ ڈلملیا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی کوئی دقت پریشانی آئی تو چلے گئے کسی اور کے دربار میں بھی ان سے مانگنے لگ گئے، ان سے منتیں مانگنے لگ گئے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ میں ویدوں میں بھی منع کیا گیا، بائبل میں منع کیا گیا، اپنشد میں منع کیا گیا، پران میں منع کیا گیا۔ بائبل میں تو یوں کہا نہ دیوا مرچلام یا نہ کاسٹے ودتے دیو نہ پاشانے نہ مرنمے بھاوہی دیوستسماد بھاوہی کارنم، اپنشد میں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر مٹی کو خدا مان لیتا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر سورج کو دیکھتا ہے تو سورج کے سامنے سر جھکاتا ہے، اگر کوئی آدمی ہوا کو پوجتا ہے، اگر کوئی آدمی بجلی کو پوجتا ہے،
تو ایشور کہتا ہے کہ اندھن تمہا، نرک میں چلا جائے گا وہ آدمی، جہنم میں چلا جائے گا وہ آدمی جو آگ کو، ہوا کو، مٹی کو، پانی کو اپنا خدا مان لے۔ آپ کہیں گے کہ جناب ہم تو کسی اللہ کے ولی کا انتقال فرما گئے، اب ان کی قبر پر جا کر ہم اپنے مقدس پیشانی کو اگر جھکا لیں تو کیا ہے، جھکا سکتے ہیں کہ نہیں جھکا سکتے؟ not allowed to go down your head۔ کسی spiritual to the any kind of a spiritual person، کسی بھی اللہ کے ولی کے سامنے میں اپنے مقدس پیشانی کو جھکانے کے الاؤ نہیں۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے پکارو، میں نے I created you، you know I made the whole world، پوری دنیا کو میں نے بنایا، پانی کے قطرے سے بنایا، تمہیں تباہ کر سکتا ہوں، چٹکیوں میں مسل سکتا ہوں۔ آج لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اتراتے ہیں میں ادیوگ پتی ہوں، میں بن گیا، کرسی پر بیٹھ گیا، اب جو چاہوں وہی کروں گا۔ اس گمان میں مت رہنا، دنیا کے ظالموں، غریبوں پر ظلم کرنے والوں، کسانوں پر اتیاچار کرنے والوں، مظلوموں کو پریشان کرنے والوں، بہت بڑے بڑے آئے چلے گئے۔ ہٹلر آیا تھا، 6 کروڑ لوگوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر ان کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس کو مرنے کے لیے اپنا کمرہ گھر نصیب نہیں ہوا، باتھ روم ٹوائلٹ میں جا کر کے اپنے سر کو گھسیڑ گھسیڑ کر مر گیا۔ کیوں ذلیل ہیں ہم؟ کیونکہ ہم نے ایمان کی اہمیت کو، قرآن کی اہمیت کو، اپنی شریعت کی اہمیت کو still that we didn't recognize، ہم نے پہچانا نہیں، سمجھا نہیں۔ میرے مسلم بھائیوں، تبدیلی آئے گی، ایسا نہیں ہے، آپ کو جاگنا ہوگا۔ ہم اگر ایسے بیٹھے رہیں گے، میری تقریر صرف سن کر آپ کو ایک راستہ، ایک میتھڈ مل سکتا ہے، امام صاحب کی خطبہ سن کر آپ کو راستہ اور میتھڈ مل سکتا ہے، لیکن آپ کو عملی میدان میں آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے میں صرف معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا، کچھ چند لوگ، دانشور لوگ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے، ایک ایک فرد کو کھڑا ہونا ہوگا، تبھی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے ایمان کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں، اگر کوئی ایلیگیشنز لگاتا ہے، اگر کوئی الزام لگاتا ہے، تو آپ جواب دیجئے ان کو۔ جواب کہاں سے دیں گے؟ جب اندر سے طاقت ہوگی، جب اندر سے مضبوط ہوں گے ہم، جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو دنیا میں ظالموں کے خوف نکل جائیں گے۔ جب اللہ کا ہی ڈر نہیں، اذان ہوتی ہے، ہم نوجوان نماز نہیں پڑھتے، میرے نوجوانوں، اللہ پوچھے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَا، تمہیں جوانی دی تھی، کس کے لیے تم نے استعمال کیا جوانی؟ 5 وقت کی تم نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ تم پر روزے فرض تھے، تم نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ تم پر زکوٰۃ فرض کیے گئے تھے، تم نے زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے تم کو دولت دی تھی، حج کرنے گئے کہ نہیں گئے؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ اور حج، اس کے لیے تو باضابطہ بہت پیسے چاہیے، لیکن نماز کے لیے تو کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ نماز کے لیے تو صرف موبائل کا سوئچ آف کرنا پڑتا ہے، اور فیس بک، واٹس ایپ پہ اپنا سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو بند کر کے آپ کو وضو کر کے مسجد میں جا کر 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو فری کرنا پڑتا۔ اگر آپ نے اتنا کام نہیں کیا، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو نماز دین کی ایک اہم حصہ ہے۔ نماز کے اندر دنیا کی تمام برائیوں کا علاج ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس میں کووڈ-19 سے، کرونا سے بھی بچنے کا علاج ہے۔ آج کیا بولتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب؟ ہاتھ ہینڈ سینیٹائز کرو، دھو ہاتھ۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہہ دیا 1450 سال پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو کلیئر کر کے بتایا، ابھی بتا رہے ہیں کہ ہاتھ دھو
اور کیا کرو؟ منہ میں ماسک لگاؤ، منہ میں ماسک لگاؤ اور ہاتھ دھو۔ نبی 1450 سال پہلے جو ان کے اوپر قرآن نازل کیا گیا تھا، اللہ نے تبھی بتا دیا تھا کہ اگر تم دن میں، اگر کوئی مسلمان دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت اگر اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا تو یقیناً کووڈ-19 سے محفوظ رہے گا وہ، بھلے ہی دیر سے ہی، لیکن قرآن کے اس حکم پر، ہاتھ دھونے والے حکم پر کم سے کم عمل تو ہو رہا ہے۔ ہم نے نہیں، تم نے نہیں مانا قرآن کو، چائنا والے نے منوا دیا لیکن ماننا پڑا۔ بہار سرکار نے شراب کے اوپر پابندی لگائی، نبی نے 1450 سال پہلے اس شراب کی برائی کو اور اس جیسے منحوس چیز کو، اس کی قباحت کو بیان کیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عمل کے میدان میں کھڑا کیا تھا۔ بھلے ہی 1450 سال بعد میں عمل ہوا، لیکن ہوا، کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن۔ قرآن کریم کے اندر دنیا کے تمام مسائل کا حق لکھا گیا، قرآن کریم کے اندر دنیا کی چھوٹی چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے بڑے مسائل کو سولو کیا گیا ہے۔ ضرورت ہے ویسا نظر ہونا چاہیے، ویسی چیز ہونی چاہیے کہ تم دیکھو تو صحیح اس قرآن کریم کے اندر، کھول کر تو دیکھو۔ لفظ جہاد تم نے نافذ کیا، لفظ جہاد قرآن کریم کے اندر 1450 سال پہلے اس کو منع کیا تھا۔ لفظ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے وواہ کرتا، شادی کرتا، بہلا پھسلا کر کہ میڈم I love you and I want to get married with you، ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں because I love you، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لڑکی کہتی ہے کہ what are you doing right now nowadays، تم کرتے کیا ہو؟ What's your profession، تمہاری کیا جاب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ I am a doctor، میں ڈاکٹر ہوں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر تو ہے نہیں، لیکن لڑکی کو بہلا پھسلا کر کے اس کا کنورٹ ایمان چینج کروایا، زبردستی دھوکہ دے کر چینج کروا دیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس دونوں کی شادی ہوگی، لڑکا مسلمان، لڑکی ہندو۔ اب لڑکی ہندو اگر دھرم چینج نہ کرے، اپنے ہی دھرم پہ رہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس مسلم لڑکے کا اور اس غیر مسلم لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اگر کوئی مشرکہ عورت، اگر کوئی ڈس بلیور، کافرہ عورت، اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اگر کوئی مسلم لڑکا کرتا ہے تو قرآن منع کرتا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اتر پردیش کے سی ایم صاحب، مدھیہ پردیش کے سی ایم صاحب ہمارے اس قرآن کے حکم کو دیکھ لیتے ایک مرتبہ اٹھا کر، انہوں نے بھی یہی قانون بنایا کہ اگر کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے تو نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی۔ تم کیا کہتے ہو شادی نہیں ہوگی؟ اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے، پہلے کہہ دیا۔ ہاں اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، کوئی مسلمان لڑکا یہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں تمہیں خوش رکھوں گا، میں تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا، میں تمہیں دنیا کی ساری عیش و عشرت دوں گا، تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو، بہلا کر، دھوکے دے کر یا زبردستی اسلام کا کلمہ پڑھوا کر اس کو دھوکے سے اسلام قبول کروایا، اور دھوکے سے یا زبردستی اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو دلائل کے ساتھ اسلام جب بھی پھیلا ہے، جہاں بھی پھیلا ہے، اپنی اچھائی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام جہاں پر بھی جاتا ہے اپنا راستہ اپنی اچھائی کی وجہ سے بناتا ہے۔ اسلام کے اندر عدل ہے، اسلام کے اندر انصاف ہے، اسلام کے اندر سچائی ہے، اسلام کے اندر ایک اللہ کی وحدانیت ہے، اسلام کے اندر شرک نہیں ہے، اسلام کے اندر پوری پیورنیس ہے، اسلام کے اندر پاکیزگی ہے، اسلام کے اندر سخاوت ہے، اسلام کے اندر ہمدردی ہے، اسلام کے اندر رحم و کرم ہے، دنیا کی تمام اچھائیاں اسلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے
اسلام پر اعتراض کرنے والوں، پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام جو پرچار، اسلام کا پرچار ہوا، اسلام جو پھیلا ہے زور زبردستی سے نہیں پھیلا ہے۔ آپ محمد الرسول اللہ کی تاریخ اٹھائیں گے تو لوگ اعتراض کریں گے کہ نہیں، محمد نے تو ظلم زیادتی کی۔ میں محمد الرسول اللہ کی بات نہیں کرتا۔ بھارت کی اسی دھرتی پر ایک راجا گزرا ہے جن کی زندگی اور جن کا زمانہ 1880-81 کا پایا جاتا ہے۔ 1874 کے اندر 1847 میں ان کا جنم ہوتا ہے اس راجا کا، اور وہ راجا کون تھا؟ اس راجا کا نام موتی سنگھ تھا۔ موتی سنگھ کا مطلب وہ ایک ہندو بھائی، وہ ایک برہمن تھے، وہ ایک راجپوت گھرانے سے تھے، وہ کوئی مسلمان نہیں تھے یا کسی اور دھرم سے بلونگ نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام پڑا عبد الواسع خان۔ بتاؤ، موتی سنگھ ایک مہاراجا تھے، کس نے مہاراجا کو مجبور کیا تھا؟ ان کے پاس تو طاقت تھی، ان کے پاس تو لشکر تھی، ان کو کس نے مجبور کیا تھا اسلام کا کلمہ پڑھنے پر؟ بتاؤ، اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں، بھارت کے کرسی پر بیٹھ کر غداری کی بات کرنے والے نفرت پرستوں، موتی سنگھ ان کا نام اخیر میں پڑا عبد الواسع۔ ان کی اتہاس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان دین اخیر کے اندر، یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ اسلام کا پرچار تلواروں سے نہیں ہوتا، بلکہ اسلام تو اپنی اچھائی کی وجہ سے راستہ بنا لیتا ہے۔ پوچھو جا کر چین کے بادشاہ سے، جیانگ ہوئی شہر کے اندر 36 ہجری کے اندر وہاں کے بادشاہ نے اسلام کو قبول کیا۔ پوچھو جا کر سعد لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس جیانگ ہوئی کے بادشاہ نے اسلام کو کیوں قبول کیا۔ بھارت کی سی دھرتی پر مالابار لکادیپ کے علاقے میں ایک راجا گزرا ہے جن کا نام ہرش وردھن ہے۔ ان کا نام امان اللہ خان رکھا گیا تھا۔ ہرش وردھن امان اللہ خان میں کیسے تبدیل ہوا؟ کیا وہ غریب تھا؟ کیا وہ کمزور تھا؟ نہیں، بھارت کو بانٹنے والوں، اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کرنے والوں، اگر تمہارے ماں نے دودھ پلایا ہے، اگر تمہارے پاس صحیح نالج اور جانکاری ہے تو آؤ میدان میں ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کو امن اور شانتی کے ساتھ پھیلایا گیا ہے۔ اسلام کا مطلب وفاداری ہوتی، اسلام کا مطلب غداری نہیں ہوتی، اسلام کا مطلب اللہ کا وفادار اور اپنے ملک کا وفادار، اپنے گاؤں کا وفادار، اپنے ماں باپ کا وفادار۔ ماں باپ کے لیے کہا گیا ایک مسلمان سے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ جس شریعت میں ماں باپ کی نافرمانی کی بات کہی گئی ہو کہ نافرمانی مت کرو، تو آلریڈی اس مذہب کے اندر دیش سے نافرمانی کی باتیں کیسے کہی جا سکتی ہیں؟ ایک صرف ڈیمو ہے، یہ ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں۔ ایسے بڑے بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر اس کو قبول کیا، لیکن راستہ بناتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں۔ کیا یہاں تو اس مسجد میں تو امام صاحب ہیں، ان کے پاس کلاسنگ توپ ہوگا، ان کے پاس AK-47 ہوگی، لے لو تلاشی مسجد کے ممبر کی، مسجد کے محراب کی۔ زیادہ سے زیادہ کچھ ملے گا تو وہ عصا مل جائے گا آپ کو، زیادہ سے زیادہ کچھ ملے گا تو قرآن کریم کا نسخہ پڑا ہوا مل جائے گا۔ اور تمہیں قرآن سے اعتراض ہے، کچھ لوگ تو بول رہے ہیں کہ قرآن کو بند کرو، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن کو کیوں بند کریں؟ وہ مدرسے میں قرآن کی تعلیم کو بند کرو۔ آپ کے پڑوس کے صوبہ آسام کے اندر وہاں کے ایک منسٹر نے کہا کہ قرآن کی تعلیم بند ہونا چاہیے مدرسوں۔ ہم نے کہا کہ بھائی کیوں قرآن کی تعلیم بند ہونا چاہیے؟ وہاں کے کچھ عالموں نے کہا کیوں بند ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس قرآن کریم سے بہت زیادہ اگر پھیلتا، بہت زیادہ نفرت پھیلتی اس قرآن سے۔ تو وہاں کے ایک عالم دین نے کہا کہ قرآن میں اگر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی کتاب پڑھتے؟ انہوں نے کہا
کہ شریمد بھگوت گیتا پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں، کچھ تنظیمیں ایسی بن گئی ہے جن کو کرسی پر بیٹھے رہنے کا ہمیشہ سے شوق، عادت لگ گئی، بیماری لگ گئی۔ اب وہ کرسی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اب وہ کرسی پر بیٹھے رہنے کے لیے جو بہت بڑا طبقہ ہندو بھائیوں کا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں کہ دیکھو ہندو بھائیوں، میں نے مدرسے بند کروا دیے۔ اب جو ہمارے ناخواندہ ہندو بھائی ہیں تب وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں مدرسہ بند ہو گیا۔ نہیں ہونا چاہیے آپ کو خوش، بلکہ آپ کو وہ بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ آپ کو خوش کر کے اپنی گدی بچانا چاہتا ہے، وہ دیش کا بھلا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ قرآن کیوں بند کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے نفرت پھیلتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آئی بلیو ان آئی آستھا، میرا آستھا، میرا یقین، میرا وشواس شریمد بھگوت گیتا پہ ہے، مہا بھارت پہ ہے، رامائن پہ ہے، رگ وید پہ ہے، یجروید پہ ہے، سام وید پہ ہے، اتھرو وید پہ ہے، اپنشد پہ ہے، بھوشیہ پران میں ہے، بھاگوت پران میں ہے، اور گرور پران میں ہے، متسیہ پران میں ہے، شیو پران میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جانتے ہو، ڈو یو نو سم تھنگ اباؤٹ یور ریلیجن اینڈ اباؤٹ دا ہیومن بینگ، اباؤٹ مانو جاتی، جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جانتے۔ کہا کہ ہم قرآن پڑھتے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، جنہا پتا جنیتا۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ تو قرآن میں یہ آیت ہے، سیم یہی آیت تو گرور پران میں بھی ہے۔ اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ یہ کہا گیا کس میں؟ گرور پران میں کہا گیا۔ اب بتاؤ، قرآن کی آیت میں نے پڑھی تو تم یہ بولتے ہو کہ قرآن سے نفرت پھیلتی، تو سیم وہی میسج، وہی باتیں آپ کی گرور پران میں کہی گئی۔ اور آگے چلو، ہمارے قرآن میں اللہ کے بارے میں لکھا ہے اندرم مترم، ہمارے قرآن میں لکھا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، رحمان کہو کہ رحیم کہو، غفار کہو کہ قہار کہو کہ جبار کہو۔ یہ اللہ کے قرآن کریم کے اندر اللہ کی صفت بیان کی گئی۔ سیم یہی میسج آپ کے منتر شلوک میں لکھے گئے ہیں، جس میں کہا گیا اندرم مترم ورون مگنی ماہی رتھو دیوس سسپرنو گرتمانم ایکم سدوپرا بھدا ودنتی۔ اگر قرآن کی آیت وللہ الاسماء الحسنى پڑھنے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اندرم مترم ورون مگنی ماہی پڑھنے سے بھی آپ کے پیٹ میں درد ہونا چاہیے۔ تو پھر ان کو کہا کہ چلو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اس قرآن کریم کے اندر جو بھی آدمی غور کرے گا، فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے کو کھول دے گا، ہدایت کے راستے کو کھول دے گا۔ تم اپنے گرنتھوں میں اٹھا لو، تمہارے گرنتھ میں یہ بات کہی گئی اہنسا ستیم کرودستیاگا شانتی رپیشنم دیا بلیشولولوپ توم ہیر چاپلام۔ اگر قرآن کریم کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن غلط ہے تو پھر یہ منتر بھی غلط ہونا چاہیے۔ یہ بات وہاں کے عالم دین نے کہی کہ اب بتاؤ کس کو کہو گے غلط؟ اگر قرآن کریم کی آیت پڑھنا پڑھانا غلط ہے تو وہی میسج تو تمہارے دھارمک گرنتھوں کے اندر موجود ہے۔ ان کے منہ بند ہو گئے، اس لیے ان کے سامنے برجستہ کہا کہ تم اپنے دل سے نفرت کو نکالو، تم اپنے دل سے عصبیت کو نکالو۔ تمہاری صرف یہ امانت داری کی بات نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مدرسوں میں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر تمہیں بھی واقعتاً اپنے گرنتھوں سے پیار ہے تو اپنے گرنتھوں کے تعلیم کے لیے پاٹھ شالے کھولو، لیکن یہ مدارس کیوں بند کرنے کی بات کرتے ہو؟ میرے بھائیو، آسام میں 620 مدرسوں کو اسکول میں تبدیل کرنے
کی یا ان کے اوپر تالا لگانے کی کوشش کی جا رہی؟ کیا اس سے اس دیش کی ترقی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یاد کرو اس وقت کو منسٹر صاحب، جس وقت اس دیش میں انگریز کا قبضہ ہوا تھا، جب اس دیش میں انگریز ظالم کا ظلم بڑھ گیا تھا، تو سب سے پہلے تلوار لے کر کون نکلا تھا؟ آپ کی اسی مرشد آباد کی پلاسی کے علاقے سے سب سے پہلا مجاہد جن کا نام نواب سراج الدولہ ہے۔ 1755 کے اندر یہ نواب سراج الدولہ سب سے پہلی جنگ باقاعدہ طور پر انگریز سے لڑتا ہے۔ نواب سراج الدولہ کہاں سے نکلے تھے؟ مدرسے کے اندر بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ دوسرے نمبر پر انگریز سے مقابلہ کیا کہاں پر؟ میسور کے اندر، کرناٹکا کے اندر، شری رنگا پٹنم کے بارڈر پر، وہاں کی فیلڈ کے اندر اس مجاہد کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ کون تھے ٹیپو سلطان؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنا جانتے تھے۔ اور تو اور 1804 کے اندر ظالم انگریز کو بھگانے کے لیے منسٹر صاحب آپ کے باپ دادا نہیں تھے زندہ، بلکہ 1804 میں یہ ریکارڈ کر کے سنو ان منسٹروں کو جو آج گدی پر بیٹھ کر لوگوں کو لڑاتے، ہندو مسلمانوں کو لڑاتے، ان منسٹر صاحب کو بتاؤ 1804 کے اندر انگریز کو بھگانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کر تلوار لے کر میدان میں نکلنے کے لیے جہاد کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ بھارت کو بچانے کے لیے جہاد کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ انگریز کو ختم کرنے کی بات کس نے کہی تھی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہی تھی، جو ایک مدرسے کے ممبر تھے، جو ایک مدرسے کے محتمم تھے، جو ایک مدرسے میں بیٹھ کر اسی قرآن کی تعلیم دیتے تھے، احادیث مبارکہ کا درس دیتے تھے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، 1819 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی پر بریلوی کا ایک عالم دین مولانا سید شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ 50 نوجوانوں کو لے کر بالا کوٹ گئے تھے، انگریز سے مقابلہ کیا تھا۔ یہ دونوں عالم کہاں سے آئے منسٹر صاحب؟ آپ کے گھر سے نہیں، مدرسوں سے پڑھ کر کے نکلے تھے۔ 1857 کی جنگ لڑی جاتی، انگریز سے جنگ ہوتی ہے، شاملی مظفر نگر کے میدان میں مولانا کے کن پٹی پر گولی لگی تھی، مولانا پھر کھڑے ہو گئے مقابلے کے لیے۔ کس سے لڑ رہے تھے؟ انگریز سے لڑ رہے تھے۔ آپ کہاں سو رہے تھے؟ ایئر کنڈیشن روم میں آپ سو رہے ہوں گے۔ انگریز سے مقابلہ کون کر رہا تھا؟ یہی ٹوپی اور داڑھی والا لڑ رہا تھا۔ ہمارے بھارت کے ہندو بھائی بھی شامل تھے اس میں۔ بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا، منگل پانڈے کو جیل کے اندر بھیج دیا جاتا، وہیں پر مولانا، وہیں پر اشفاق اللہ خان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، وہیں پر بریگیڈیئر عبدالحمید پاکستان کے ٹینکوں کو کھاڑ کر پھینک دیتا۔ کون تھے یہ لوگ؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو یہ دیش اتنے آسانی سے آزاد نہیں ہوتا۔ 70,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا، تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا تھا۔ آج بات کرتے ہو کہ مدرسہ بند کر دو، بات کرتے ہیں کہ مسجد میں تالے لگا دیں۔ اچھا ایک چیز، مسجد میں کیوں تالے لگا؟ مسجد تو عبادت کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں اور میرے ساتھیوں، میرے ہندو اور میرے مسلم بھائیوں، اگر آپ قرآن کریم کی تعلیم اپنے بچوں کو مدرسوں میں دیتے ہیں یا مکتب میں دیتے ہیں، دینیات کی تعلیم دیتے ہیں، تو آپ کے اوپر کوئی روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا۔ کیسے؟ بھارت میں جو سمویدھان بنا ہے، جو قانون بنا ہے، شاید میں ایک ایسا مولانا ہوں، ایک ایسا طالب علم ہوں جو آپ کی قرآن کے ساتھ ساتھ میں بھارت کی سمویدھان کو بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ جس دیش میں رہتے ہیں، جہاں آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ کا سمویدھان بھی آپ سے کیا کہتا ہے۔ آپ قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا آپ کو۔ کیوں؟ بھارت کے سمویدھان نے یہ بات آپ سے کہی۔ کیا کہا بھارت کے سمویدھان نے؟ ذہن میں نوٹ کیجئے گا، ذہن میں یاد کیجئے گا، بڑا لمبا سینٹنس نہیں ہے۔
اگر کوئی منسٹر یا کوئی وردی والا یا کسی پارٹی کا کوئی ایم ایل اے ایم پی آپ کو ڈرائے یا دھمکائے، یا کوئی چیئرمین یا کوئی مکھیا یا کوئی پردھان آپ کو ڈرائے، آپ کو کہے کہ مدرسے میں تالے لگاؤ، مسجد میں تالے لگاؤ، تو آپ ان کو کہنا کیوں؟ بھارت کے سمویدھان نے ہمیں اجازت دی۔ ہندو بھائی کو رامائن پڑھنے کی اجازت ہے، مسلمان کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، سکھوں کو ان کی دساتیر آواستھا پڑھنے کی اجازت ہے، ان کے مول منتر پڑھنے کی اجازت ہے۔ مسلمان اگر لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے تو ہندو بھائی ایکم برہما دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن اگر پڑھ سکتے ہیں تو سکھ بھی پڑھ سکتا ہے ایک اومکارا ستام کرتا برت نربو نرویر۔ میننگ تینوں کا ایک ہی ہے، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے وہی ایکم برہما کا مطلب ہے، وہی ایک اومکارا ستنام کا مطلب ہے، وہی دیر از نو گاڈ بٹ ون گاڈ اینڈ محمد از دی لاسٹ میسنجر آف ون گاڈ کا مطلب ہے۔ تو کیا کہتا ہے سمویدھان؟ سمویدھان یہ کہتا ہے کہ رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اینڈ لینگویج۔ میں بھارت کا سمویدھان پڑھ رہا ہوں، بھارت میں جو قانون ہے میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا۔ کیا لکھا؟ آل مائنورٹیز، آپ مائنورٹیز میں ہیں۔ ہندوستان کا، بھارت کی سرکار کا ہوم منسٹر طے کرتا ہے کہ مائنورٹی کون۔ مائنورٹی کا مطلب جو کم ہے، دبے کچلے لوگ ہیں، ان کو مائنورٹی بولا جاتا۔ جیسے مسلم کا نام مائنورٹی میں آتا ہے، دلت کا نام مائنورٹی میں آتا، آدیواسی کا نام مائنورٹی میں آتا، مائنورٹیز میں۔ تو لکھا آل مائنورٹیز، سارے مائنورٹی کے لوگ، مائنورٹیز کے لوگ، اقلیت کے لوگ، آپ اقلیت میں سے۔ آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن لینگویج اینڈ ریلیجن۔ اگر مائنورٹیز میں سے کوئی بھی اپنی زبان اور اپنی لینگویج، اپنے مذہب، یہ دونوں چیز زبان اور مذہب کے مطابق اگر مدرسہ بنانا چاہے، مکتب بنانا چاہے تو کیا اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ shall have the right to establish۔ تو اس کو ادھیکار ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی، وہ اس طرح کا مدرسہ اس کی بنیاد ڈال سکتا ہے، مسجد میں مکتب چلا سکتا ہے، مسجد میں قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے، اپنی سماج کی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے، اپنی سماج کی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، اپنے سماج کے نوجوانوں کو MBBS بنا سکتا ہے، اپنے سماج کے نوجوانوں کو ویگیانک سائنٹسٹ بنا سکتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ بھارت کا سمویدھان کہتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے آئین کا دفعہ نمبر 30 یاد رکھیے گا۔ میں بتا کر جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا آپ کو بتانے کے لیے، 350 کلومیٹر دور سے میں چل کر آیا ہوں۔ اگر میری زبان سے کوئی بات اچھی ہو تو اس کو یاد کر لیجئے۔ قرآن کی کوئی بات اگر میں آپ سے کہوں تو آپ مجھے مت دیکھیے گا کہ عبداللہ سالم 32 سال کا یہ لڑکا، میں اس کی بات کیوں مانوں گا۔ زبان میری ضرور ہے لیکن میری زبان پر اللہ کا کلام ہے، میری زبان پر احادیث رسول کا مفہوم ہے، میری زبان پر بھارت کا سمویدھان ہے۔ اس کو مانیے گا تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا اس دیش میں۔ انشاءاللہ آپ کو طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، آپ کی مسجد اور مکتب کے طرف کوئی کسی کی شک کی نگاہ نہیں اٹھے گی۔ اگر آپ نے اپنے مذہب کو بھی اور سمویدھان کو بھی دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی تو آج ہماری مسجدیں توڑی جاتی ہے، ہم آواز نہیں بلند کر سکتے۔ آج ہمیں بھگانے کے لیے CAA بنایا جاتا ہے تو ہم لوگ کوئی بہت زیادہ حرکت نہیں کرتے ہیں۔ آج اگر سماج میں کہیں پر کوئی بدنظمی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی برائی ہوتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ نہیں وہ MLA صاحب ہے، نہیں وہ MP صاحب ہے، نہیں وہ فلاں صاحب ہم کو جیل میں ڈال دیں گے۔ میرے بھائیو، صحیح حق کو لے کر کھڑے ہوئیے گا تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو وقتی طور پر دقت ضرور آئے گی، جیسے کہ محمد رسول اللہ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اگلے
اگلے 13 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ کھول دیا تھا. اس کے بعد ایسی طاقت قائم ہوئی تھی, ایسے لوگ جڑ گئے تھے جو اپنی جانوں کی نذرانہ قربان کرنے کے لیے جان تیار ہوتے تھے محمد رسول اللہ کی شریعت پر, دین پر. اس لیے آپ اپنے مذہب کو, آپ اپنے سنویدھان کو, دونوں کو لے کر اگر آپ چلیں گے تو اللہ کے طرف سے بھی مدد ہوگی, اور جب سنویدھان کو لے کر چلیں گے تو آپ کو پھر کوئی مجرم نہیں بنا سکتا. تو آپ کا سنویدھان آپ سے کیا کہتا؟ آپ کا سنویدھان آپ سے کہتا ہے کہ shall have the right to establish and administer. آپ بنیاد ڈال سکتے ہیں, آپ کمیٹی to administer, آپ اس کو کمیٹی کے اندر لا سکتے ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, تعلیمی ادارے کو آپ بنا سکتے ہیں. آگے کتنا اچھا جملہ بتایا, on their choice, آپ اپنی مرضی سے. ایسا نہیں کہ ہاں منتری جی سیٹ کریں گے تبھی کچھ ہوگا, منتری جی بے وقوف بنائیں گے, منتری جی ہمیں سکھائیں گے تبھی ہم تعلیمی ادارے چلائیں گے یا بند کریں گے. نہیں, ہم خود محنت کرتے ہیں, کماتے ہیں, ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے اداروں کو چلائیں گے, ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے مدرسوں کو چلائیں گے, اپنے امام صاحب کو ہم تنخواہیں دیں گے. ہمیں آپ سے بھیک لینے کی, ہمیں تمہاری بھیک لینے کی ہم تم سے ہم منع کرتے, تمہاری بھیک کی ہم کو ضرورت نہیں. میرے بھائیو, یہ بھارت کا سنویدھان کہتا. ہم نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ آپ نے آواز کیوں نہیں بلند کی, تو پتا ہے ان کا کیا جواب تھا کہ مولانا ہم لوگ آواز بلند کرتے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی. ہم نے کہا کہ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس کو کہیے. بولا کہ وہ کیا بولتا کہ ابھی اس مرتبہ الیکشن آنے والا ہے, ہم کو ووٹ دے کر جتاؤ, ہم جا کر صدن میں آواز بلند کریں گے, ہم پھر تمہارے مدرسوں کو بحال کر دیں گے. ہم نے کہا کہ اس سے بڑی غداری کچھ نہیں ہو سکتی, یہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. آپ خود آواز بلند کیجیے, کر سکتے, سنویدھان نے آپ کو اجازت دی. یہ کب کریں گے؟ جب اندر سے we are strong, that time we can do, تب ہم کر سکتے. we stand against the default of our government. ہم اپنی سرکار کی نیتی اگر ہمارے سنویدھان کے خلاف ہو تو ہم کھڑا ہو سکتے. میرے بھائیو, یہ چیز آپ کو وراثت میں ملی ہے. حضرت عمر فاروق, صحابہ کرام کی زندگی مثال ہے ہمارے لیے. اگر کوئی چوک ہو جاتی تھی تو صحابی کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ عمر فاروق آپ امیر المؤمنین ضرور ہیں, لیکن اگر آپ نے غلطی کی, کوئی چوک کی, آپ نے محمد الرسول اللہ کے شریعت اور ان کے طریقے کے خلاف جو محمد کے زمانے میں نہیں تھا, محمد الرسول اللہ کا منشا نہیں تھا, محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر یہ چیز نہیں پائی گئی, اگر آپ نے شریعت کے, قرآن کے خلاف اگر کوئی کام کیا, میں چھوٹا ہوں آپ سے, کمزور ہوں آپ سے, میرے پاس پرچنڈ بہمت نہیں ہے, میرے پاس 300 MPs نہیں ہے, میرے پاس MLA نہیں ہے, اس کے باوجود بھی میں بھلے ہی ایک ممبر ہوں, میں ایک کونسلر ہوں, میں ایک وارڈ ممبر ہوں, لیکن میری زبان میں اللہ نے طاقت دی ہے. میں عمر فاروق آپ کو میں سیدھا کر دوں گا, میں کہوں گا کہ your decision is a very wrong, آپ کا فیصلہ غلط ہے, آپ کو ماننا ہوگا. یہ چیز اسلام کے اندر, اسلام کے نیچر میں ہے. ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جہاں ایمان ہے وہاں ڈر نہیں ہونا چاہیے, اور جہاں ڈر ہوتا ہے, وہ ایک بہت بڑا فلم پروڈیوسر ہے, اس نے بولا ہے, بہت اچھی بات بولا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ ڈرپوک نہیں ہوگا, جو ڈرپوک ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم صرف ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں, کسی ظالم فرقہ پرست تنظیم سے نہیں ڈرتے. اس دیش میں کچھ تنظیمیں بنی ہیں جن کا مشن اور مقصد ہی ہے کہ ان لوگوں کو ڈرانا, ان ٹوپی اور داڑھی والوں کو ڈرانا, اللہ والوں کو ڈرانا, مسجد والوں کو ڈرانا. مدھیہ پردیش میں مسجد توڑی گئی, کیوں؟ ہم تو نماز پڑھنے جاتے نہیں, تمہاری مسجد توڑی جا رہی, شہید کی جا رہی. بابری مسجد شہید کی گئی, کیوں؟ بعد میں لوگوں نے اس کو
سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا. لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں، مجرم ہم ہیں پہلے، وہ لوگ نہیں ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، لیکن لگتا ہے بظاہر دکھنے میں کہ سب چیز اس کے فیور میں تھا، تب بھی اس کے خلاف فیصلہ ہوا. جو بھی فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا، وی ایکسپٹڈ، ہم نے ایکسپٹ کیا. لیکن ایک بات پتا ہے آپ کو کہ بابری مسجد کیوں شہید کی گئی؟ اتنی بڑی عالیشان مسجد تھی، جب وہ مسجد آباد نہیں ہو رہی تھی، جب مسلمان نماز سجدہ نہیں کر رہے تھے، جب مسلمان اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا ہے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اور قرآن میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے ہماری ناشکری، نعمت کی ناشکری کی، اگر تم نے شکر گزاری کی، اگر شکر گزاری کیسے؟ اللہ نے آپ کو ایمان دیا، اللہ نے آپ کو نماز دی، اللہ نے آپ کو مسجد جیسے پوتر گھر دی، تو اس کی شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو نماز کی نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے، مسجد کا شکریہ ادا ہوگا. اللہ آپ مسجد میں جائیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، آٹومیٹیکلی ان چیزوں کا شکریہ ادا ہوگا. لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اگر آپ پانچوں وقت نماز نہیں پڑھیں گے، آپ صرف ہفتے میں ایک دن جمعے میں جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ تو مذاق ہے، جب من میں آیا نماز پڑھ لیا اور جب من میں آیا چھوڑ دیا. نہیں، پابندی سے نماز پڑھیے. اگر ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا، بابری مسجد تو شہید کی گئی ہے، کچھ دنوں کے بعد متھرا کی مسجد عیدگاہ کے اوپر نظر ہے، کچھ دنوں کے بعد بھوپال کی جامع مسجد کی طرف نظر ہے، کچھ دنوں کے پاس اور بھی مسجدیں ہیں. آپ کسی مرشد آباد کے اندر مالدہ میں چلے جائیے، 8 مسجد میں خود ایسے دیکھ کر آیا ہوں، 9 دواری مسجد آباد نہیں ہے اور یعقوبیہ مسجد آباد نہیں ہے. اگر ان مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرقہ پرست طاقتوں کے ذریعے سے ان مسجدوں کو مسمار کر دیں گے، ان مسجدوں کو شہید کر دیں گے. اس لیے مسلمانوں، مسجد جہاں پر بھی ہو اس کو آباد کرنے کی کوشش کرو. مسجدیں آباد صرف خوبصورتی سے نہیں ہوتی کہ آپ نے محراب و منبر کے سامنے میں آپ نے بہت اچھے پھول لگا دیے، آپ نے قرآن کریم کی آیتیں لکھ دی، آپ نے بہت اچھا کیلنڈر لکھ دیا، جیسا کہ ابھی امام صاحب نے دکھایا تھا ہم کو، کسی بھائی صاحب نے ابھی آپ کے اراکین جلسہ کا کسی نے دکھایا تھا. مسجد میں سامنے کی دیوار میں پوسٹر لگانا نماز کی تعلق سے یا قرآن کریم کی آیتیں لکھوانا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ آپ نیت باندھتے اللہ اکبر، کبھی کبھی آپ کی نظر چلی گئی دیوار پہ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے آپ اس آیت کو پڑھنے لگو گے، آپ اس کیلنڈر کو دیکھنے لگو گے، آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا. آپ کی نماز میں جو خشوع ہونی چاہیے تھی، آپ کا رشتہ جو اللہ سے جڑنا چاہیے تھا، وہ رشتہ نہیں جڑ پائے گا. Therefore, the Islam decided to hang the any kind of calendar، کسی بھی طرح کا کیلنڈر ہو، کسی بھی طرح کا لکھاوٹ ہو، نہیں ہونا چاہیے. شرعی اعتبار سے یہ چیز مناسب نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں، مسجدوں کو آباد کرو. انشاءاللہ یہ بجرنگ دل والے، یہ RSS والے جو اس دیش کے سمویدھان کو مٹانا چاہتے، جو آپ کی مسجد کے مینارے کو توڑنا چاہتے، بھوپال کے اندر 5 مسجد کے مینارے توڑے گئے. کسی نے پوچھا کہ کیوں توڑا؟ انہوں نے کہا کہ اذان کی آواز دی جاتی. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ مورخ، تو پاگل ہے، اذان دینا پاپ نہیں ہے. اذان دینا پاپ ہوتا تو انتم مہرشی اذان اونچی آواز میں نہ بلاتے. انتم مہرشی نے تو اونچی آواز میں بلایا اور کہا اچلاپی بھوشیتی، بھوشیہ میں، فیوچر میں، مستقبل میں انتم مہرشی آئیں گے، اونچی آواز میں لوگوں کو بلائیں گے. اور اونچی آواز میں لوگوں کو بلا کر کیا کریں گے؟ اونچی آواز اچلاپی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکشیامتامم مسلنیو سنسکارا کوشیری بھوشیتی تسمان مسلمنتو ہی جاتو دھرم دوشکہ اتی پشچاد دھرمچ بھوشیتی میا کرتا
एकस्मिन्नतरे मलेच आचार्यन समन्विता महामदैक्यात् शिष्योसाक समन्वितः अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामर्तस्य जगरम्ब अहम सूर्यैवा जानी। ऊंची आवाज में बुलाएंगे, अमन और शांति का पैगाम देंगे और लोगों से कहेंगे कि 100 अष्ट अंग करो, 8 अंग से प्रे करो ईश्वर की। यही चीज श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को बताया है और कहा है पथमादार का सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदियन मुझियते झुक जाओ यानी रुकू करो, तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ यानी दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ो, चतुर्थदेव चंद्र का अकलमंद आदमी की तरह शांति की तरह बैठ जाओ, पंचम बिंदु संयुक्ता आखिर के अंदर अमन और शांति की दुआ करो यानी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बताओ इन लोगों को जिन्हें एतराज है मस्जिद के मीनारों पर, जिन्हें एतराज है अजान पर, जिन्हें एतराज है कुरान पर, जिन्हें एतराज है हमारी अजान की आवाज में, बताओ इन्हें कि भविष्य में आने वाले अंतिम महर्षि भी ऊंची आवाज में बुलाएंगे। अगर अजान से आपको एतराज है तो भविष्य में जो अंतिम महर्षि आएंगे गोया कि आ चुके, उनकी भी ऊंची आवाज से आपको परेशानी होनी चाहिए। निकाल दो इस मंत्र को। आरएसएस और बजरंग दल के मेरे भाइयों, वीएचपी के लोगों, क्या मिला आपको नौजवानों की हत्या करके? क्या मिला आपको मोहम्मद नजीब को मारकर? क्या मिला आपको रोहित वेमुला की हत्या करके? क्या मिला आपको इस देश की साइंस के अंदर इजाफा कर दिया? और एतराज डायरेक्ट किस पे? कुरान पे। एतराज किस पे? नौजवानों पे। मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिसको अगर बयान किया जाए जवाब नहीं दे सकते कोई। आखिर में मैं बताऊंगा भी, ये एतराज है कुरान पर भी और हमारे मसाजिद और मदारिस पर भी। मैं इसलिए जवाब दे रहा चूँकि आपके बंगाल में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है 2 ढाई 3 महीने के बाद, और इस फैसले में बहुत से लोग कहेंगे आकर हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए, हिंदू भाइयों में जिनका जहन ऐसा है कि हिंदू को अलग करो, मुस्लिम को अलग करो, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ। मुसलमान है, हिंदू को वोट डाल सकता, हिंदू कैंडिडेट है, हिंदू भाई मुसलमान कैंडिडेट को वोट डाल सकता है कानूनी एतबार से। नहीं, कुछ लोग आएंगे और कहेंगे मुसलमानों को एनआरसी और CAA, अब मुसलमानों को भगाना है। अभी कुछ दिनों पहले एक मंत्री मैडम आई थी, उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की मंदिर तामीर हो रही है। बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर तामीर ही ना करें, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप उसके श्री रामचंद्र जी की जिंदगी अपने अंदर डालो। श्री रामचंद्र जी ने किसी को तकलीफ नहीं दी थी। श्री रामचंद्र जी की मंदिर बना रहे हैं तो पूजा भी कीजिए ईश्वर की, परमात्मा के सामने सर भी झुकाइए। अब पढ़िए ना एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन, क्यों नहीं पढ़ते? कीजिए साष्टांग पथमादार का जीवा दियो दिदियन मुझियते, सीधे खड़े होकर रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, बैठिए, कुंडली मारिए, सलाम फेरिए। हमारे ही नमाज का तज़किरा आपके ग्रंथों में। उन्होंने क्या कहा? वहां निर्माण हो रहा है, अब बंगाल से राम राज्य कायम है। क्यों बंगाल से राम राज्य क्यों कायम होगा? राम राज्य अच्छी बात, अच्छी सोच। अगर वाकईतन आप श्री रामचंद्र जी की जो जिंदगी थी, हिंसा नहीं, जुल्म नहीं था, अरे वो तो अपने अब्बा को खुश करने के लिए 14 साल का वनवास काट करके आए थे। आपने किसी गरीब किसान को खुश करने के लिए क्या किया मैडम जी? नहीं, लोगों को बेवकूफ कर रहे हैं। हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो। अक्लमंदी की सबूत पेश कीजिएगा बंगाल के मुसलमानों और हिंदू भाइयों। किसी जालिम ताकत को कुर्सी पर मत बिठाइए जो हिंदू मुसलमानों की खून की कीमत न जानता हो, जो इस देश में, इस पवित्र धरती पर नवाब सिराजुद्दौला की कुर्बानी न जानता हो, जो इस देश पर हमारे बंगाल की सोफनेस
पूरी भारत में मशहूर है कि बंगाल के लोग नर्म दिल होते, लेकिन इतनी नफरत फैला दी गई कि अभी बता रहे थे वो एक लीडर साहब, आपके काउंसलर साहब, की गाड़ी लेकर कलकत्ता पहुंचे तो वह गाड़ी खड़ी नहीं करने दी और कहा गया कि नहीं यहाँ तो फलां का राज चलता है, किसी की बाप की बपोती नहीं है ये धरती भारत, ये भारत एक एक भारत के एक एक नागरिक की, किसी भी नेता का नहीं। नेता तो कुर्सी पे आता है, पैसा हथियाता है, चला जाता है, हुकूमत करके चला जाता है, लेकिन इस देश में हमेशा से कौन है? इस देश के नागरिक है, वो हमेशा से नागरिक है, जब से पैदा हुआ तब से नागरिक है, टू द डे ऑफ डेथ, मरने के दिन तक वो नागरिक रहेगा। इसलिए मेरे बंगाल वालों, कोई गलत कदम नहीं उठाना। आपकी आवाज को जो बुलंद करता हो और आपकी हुकूक की जो लड़ाई लड़ता हो, आप उन लोगों की तरफ नजर उठाकर देखेंगे। किसी भी जुल्म और फस्ताई ताकत की हिमायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि बंगाल के हिंदू भाइयों मुसलमान तो फैलाया है जबरदस्ती से, उनको बता देना कि मोती सिंह जब गद्दी पर बैठा 1888-80 के अंदर, ये तारीख नोट कर लीजिएगा, अभी का जमाना कुछ 200-300 साल पहले का जमाना, 1880 के अंदर मोती सिंह जब गद्दी पर बैठा था तो उसने ये कहा कि मुसलमान जितने भी मेरे कैबिनेट में हैं, जितने भी मुसलमान काम कर रहे हैं, उन मुसलमानों को कान पकड़कर निकाल दो। मोती सिंह इतने जालिम थे, इतने क्रूर थे कि फौरन निकाल दिए गए। उसके बाद फिर क्या कानून लागू किया? उन्होंने कहा इसी भारत की बात है, मध्य प्रदेश का एक इलाका राजगढ़ है, वहां का महाराजा मोती सिंह की बात कर रहा हूं मैं। तो मोती सिंह ने कहा कि मैं दोपहर तक किसी मुसलमान का चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, किसी टोपी और दाढ़ी वाले की शक्ल नहीं देखना चाहता हूं, अगर कोई सामने आ जाए तो उसकी गर्दन उड़ा देना। एक रोज इत्तेफाक से ऐसा हुआ, मोती सिंह जा रहे थे कहां? शिकार करने के लिए, शिकार के लिए निकले सुबह सवेरे, तो फजर की अजान हो चुकी थी। तो एक गरीब आदमी, कमजोर आदमी, जंगीपुर का, समंदर के किनारे, नदी के किनारे अपने घर वालों के साथ रहते थे बेचारे, वो गए वजू करके, नमाज अजान हो गई, जाकर नमाज के लिए वो नदी से रास्ता क्रॉस कर रहे थे। इसी बीच में मोती सिंह का काफला गुजरा। मोती सिंह की नजर पड़ गई कि शक्ल में दाढ़ी है, माथे पे टोपी है। फौरन वापस किए, उस आदमी को पकड़ कर लाए, कहा कि इस मनहूस को पकड़ करके लाओ। मोती सिंह ने ऑर्डर दिया, अपने हुक्मरानों को, वजीरों को पकड़ कर लाए गए। उसकी माँ, उस बंदे की माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे मोती सिंह के पैर पकड़कर रो रहे कि ये कदम मत उठाइए आप, हमारा सहारा यही है, यही जाता है लकड़ी काट कर बेचता है, तब जाकर हमारा घर का चूल्हा जलता है। अगर आप इनको अपाहिज कर दीजिएगा, अगर आप इनको मार दीजिएगा तो हमारे घर में बच्चे हैं, मैं इसकी बूढ़ी माँ हूँ, मैं कहाँ से क्या करूंगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, ये घर कैसे चलेगा। लेकिन मोती सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। मोती सिंह ने अपने वजीरों से कहा, अपने गुंडों से कहा कि इसकी पिटाई करो, इस कदर पिटाई करो, इस कदर पिटाई करो कि ताकि आप तमाम लोगों को पता हो जाए, कोई भी कलिमा पढ़ने वाला मेरे सामने दोपहर से पहले ना आए, सबको पता चलना चाहिए। उस जमाने के राजा लोग बड़े क्रूर होते थे, बड़े जालिम होते थे, हर तबके का राजा। उसके बाद उस आदमी को इतना मारा, बेहोश कर दिया। जब उसको होश आया तो उसके माँ ने और उसकी बीवी ने उस आदमी को उठाकर वो चले गए दूसरे स्टेट में, वो दूसरे इलाके में चले गए, रोते बिलखते हुए, इसलिए कि वहां पर उनकी जिंदगी महफूज नहीं थी। कुर्सी पर मोती सिंह आप बैठे थे, लेकिन आपको हुक्मरानी नहीं करना आया। वहीं पर उमर फारूक की जिंदगी देख लेते तो 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के पीएम थे, वो अमीरुल मुमिनीन थे। यानी आज की तारीख में तकरीबन 6 भारत जैसे मुल्कों का पीएम अकेले थे। रात में घूमते थे, चक्कर लगाते थे, मोहम्मदपुर बस्ती के गली गली के अंदर, किस
غریب گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے۔ ایک روز تو دیکھا کہ ایک بیابان جنگل کے اندر ایک عورت چیخ رہی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ خیمے میں ہے۔ فوراً جا کر دیکھتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس عورت کی مدد کرو۔ وہ عورت حالت درد ذہن میں، یعنی بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ امیر المؤمنین اپنی اہلیہ کو لے کر گئے، ان کی مدد ہونے لگی اور حضرت امیر المؤمنین خود سے چولہا جلا کر کھانا بنا رہے تھے، سرید بنا رہے تھے ان کے لیے۔ وہ آدمی جو تھا جس کی بیوی پریشانی میں تھی، وہ کیا بولے جا رہا تھا کہ کیسا امیر المؤمنین ہے، کیسا پردھان منتری ہے، خود تو گھر میں سو رہا ہے، اپنی رعایا کا فکر ہی نہیں ہے۔ میں کس طرح دقت اور تکلیف میں ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں حکیم کے پاس جاؤں، اس لیے میں امیر المؤمنین کے پاس جا رہا تھا۔ رات ہو گئی، میری بیوی کی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا، میں کیسے میں نکما سمجھتا ہوں اس امیر المؤمنین کو، اس پردھان منتری کو۔ میرے بھائیوں، امیر المؤمنین سن رہے، عمر فاروق سن رہے ہیں، لیکن آواز نے جواب نہیں دی۔ اگر آج کی تاریخ میں ان موجودہ وقت کے حکمرانوں کی غلط پالیسی پر اگر کوئی آدمی آواز بلند کرتا ہے تو اس کو UAPA کے تحت، یعنی بھارت کے اگینسٹ میں، یعنی دیش دروہی کے کیس میں اندر ڈال دیتے۔ امیر المومنین چاہتے تو اس کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال کر قید خانے میں ڈال دیتے، لیکن نہیں، کھانا بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اندر میں امیر المومنین کی اہلیہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، اپنے دوست جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کو لڑکا پیدا ہوا۔ تب اس آدمی کو پتا چلا یہی امیر المومنین ہے۔ اب ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ڈر سے۔ امیر المومنین نے کہا کہ ڈرو مت، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں تمہاری مدد کو دیر سے پہنچا۔ اٹھاؤ امریکہ والو، اے تمہارے پاس کوئی ایسا امیر المومنین، اے تمہارے پاس کوئی ایسا نظام حکومت کو چلانے والا کہ راتوں کو جا کر دیکھ رہے ہو، گھروں کے اندر دیکھتے ہو کہ کون تکلیف میں ہے، کس کو اندر آواس نہیں ملا، کس کو بردھا پینشن نہیں ملا، کس کو کون سی سرکاری فنڈ کس کو پراپت نہیں ہوا ہے، کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ بھیا غلطی ہو گئی، ہم کو پہنچنے میں دیری ہوئی ہے، اور کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ 6 ملکوں کا PM، 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کا حکمران، ایک آدمی جو شکایت کرتا ہے تو کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا کیا انہوں نے؟ یہ اسلام کی، صرف اسلام کی خاصیت ہے کہ اسلام کے اندر اگر حکومت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، آؤ دکھاتے ہیں اسلام کے پلیٹ فارم کے اندر۔ لیکن موتی سنگھ نے کیا کہا؟ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، بیچارے کو اپنا گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا۔ جیسے ہی آرڈر دیا مارنے کا، وہ گاؤں چھوڑ کر گیا۔ سینے میں درد شروع ہوا، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ ہمیں انشاءاللہ وشواس ہے کہ بھارت بر صغیر کے اندر ٹوپی داڑھی والوں کو جو مارا جاتا ہے، جن کے ہاتھ اٹھے ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے کیے کا سزا ضرور دے گا۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر مکمل طور پر یقین ہے۔ اس لیے کہ ایشور کہتا ہے، پاپستھاستے پرپ شانتی امروپم بھینکرم، پاپ کرو گے تو سزا بھگتنی پڑے گی، نرک جاؤ گے، سورگ نہیں جاؤ گے۔ تو جب وہ آدمی گیا، موتی سنگھ کے سینے میں درد ہوا، اتنا درد ہوا پریشان ہو گئے۔ 1 مہینے تک ڈاکٹر کو بلایا، حکیم کو بلایا، نہیں ہوا۔ اس وقت کا سب سے مہنگا حکیم محمود خان دلی سے، اس وقت ان کی 1 گھنٹے کی فیس 1000 روپے تھی اس وقت کی، یعنی ابھی کی 1 لاکھ روپے، 1880 کی بات ہے۔ تو وہ بلائے گئے، جب بلائے گئے تو انہوں نے بھی نبض پکڑ کے کہا۔ اس وقت نبض پکڑتے تھے، ایسے ٹریٹمنٹ ایسے ہوتی تھی۔ آج تو ڈاکٹر بنتے MPBS MD، جائیے جونگی پور میں کہیں پہ کسی کلینک میں، تو وہ پہلے آپ کو ٹیسٹ لکھوائے گا، بلڈ ٹیسٹ لکھوائے گا، یورین ٹیسٹ لکھوائے گا، اس کے بعد جب رپورٹ آئے گا تب کہے گا آپ کو یہ بیماری ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے تو حکیم صاحب ہاتھ پکڑے، بتا دیا کہ یہ بیماری۔
تو ہم محمود خان نے جب ان کا ہاتھ کو پکڑا تو کہا کہ یہ بیماری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ بیماری نہیں تھی، وہ اللہ کی مار تھی اس میں، جو اس نے غریب کے اوپر مارا، اتیاچار کیا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں ظلم پھر ظلم ہے، خون پھر خون ہے، کسی کا بھی ہو، دلت کا ہو، ہندو کا ہو کہ مسلم کا ہو، جب ٹپکتا ہے تو وہ جم جاتا. ظلم پھر ظلم ہوتا ہے، جب وہ بڑھتا ہے مٹ جاتا آٹومیٹیکلی. اللہ کا یہ نظام دیکھ لیجیے، قارون، نمرود، شداد، حامان، فرعون، ظلم بڑھا خود مٹ گئے. نام لینے سے پہلے آدمی گالی دیتا. اس کے بعد پھر ایک غلام نے کہا کہ جہاں پناہ اگر غلطی معاف کی جائے تو میں ایک بات آپ سے کہوں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں آپ کو، جن سے دشمنی ہے انہی کے تعلق سے. انہوں نے کہا کہ بولو. موتی سنگھ نے کہا کہ تم کچھ بھی بولو، میرا درد کم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایک امام صاحب رہتے ہیں جنگی پور مسجد میں. وہ امام صاحب سنا ہے کہ بہت مدد کرتے ہیں، کسی کا درد ہوتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے تو ان کا درد ختم ہو جاتا. انہوں نے کہا کہ جاؤ پکڑ کر لاؤ. لیکن اس غلام نے کہا کہ جہاں پناہ آپ اپنی جگہ پر بادشاہ ہیں، وہ اپنی جگہ پر بادشاہ ہے، آج آپ غلام بن کر آپ کو جانا ہوگا. بادشاہ پہنچا. پہنچنے کے بعد خبر بھجوائی کہ بادشاہ امر سنگھ آئے، موتی سنگھ آئے. تو امام صاحب نے کہا موتی سنگھ آئے ہو کہ کرن سنگھ آئے ہو؟ موتی سنگھ سے جا کر کہہ دو کہ دوپہر سے پہلے میں کسی بھی بادشاہ سے نہیں ملتا. اس نے کنڈیشن کیا لگائی تھی کہ میں دوپہر سے پہلے کسی بھی مسلمان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. تو وہی چیز الگ طریقے سے امام صاحب نے کہے کہ جاؤ بتا دو اس بادشاہ کو کہ میں دوپہر سے پہلے کسی بھی بادشاہ سے نہیں ملتا. لیکن درد سے کرانا چلا رہا تھا. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے بلا لو. آ کر کہتا ہے کہ امام صاحب میری درد کو دور کر دیجئے، امام صاحب میری تکلیف دور کر دیجئے، میں مرنے کے قریب ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم بے وقوف ہو، مجھ سے کیوں کہتے ہو، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو لوگ کسی انسان سے دعائیں مانگتے، جو لوگ کسی پیر سے، جو لوگ کسی اللہ کے ولی سے منتیں پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یو آر رانگ، غلط ہے. یہ قرآن کے حدیث کے عقیدے کے خلاف ہے. اگر آپ کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے. تب اس نے کہا کہ میں آپ کا پیر پکڑتا ہوں، میں اسی اللہ سے مانگتا ہوں کہ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درد کو دور کر دے. وہ مولانا صاحب امام صاحب نے دعا کر دی کہ اللہ شرمندہ ہے، توبہ کر رہا ہے اپنی تمام غلطیوں کا، یہ توبہ استغفار کر رہا ہے، جو اس نے ظلم کیے ہیں یہ نہیں کرے گا. اے اللہ اس کے حق میں اس کے منشے کے مطابق آپ اپنے منشے کے مشیت کے مطابق صحیح فیصلے فرما. اسی دن سے اس کا درد کم ہونا شروع ہو گیا. کنٹینیو 1 مہینے تک آنے لگا. وہ ڈیلی آتا تھا، 1 گھنٹے رکتا تھا پھر چلا جاتا تھا. ایک دن آدھا گھنٹہ رکا، جانے لگا. تو حکیم مولانا صاحب نے کہا، امام صاحب نے کہا کہ موتی سنگھ آج کیوں جا رہے ہیں اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ایشور کی پوجا نہیں کی، جا کر پوجا کروں گا. تب کہہ رہے ہیں وہ حکیم صاحب کون سے ایشور کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ شری کرشن جی کو. کہا وہی بانسری والے؟ کہاں انہی کو. کہا کہ کبھی دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ سر میں پاپی آدمی، میں کیسے شری کرشن جی کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ وشنو کے 8ویں اوتار، وہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کہا کہ اچھا دیکھنا ہے. کہاں؟ یہ کسی حدیث میں قرآن کی مضمون نہیں بتا رہا، یہ صرف ایک ہسٹری ہے، ایک اتہاس ہے جو 1880 کے بعد لکھی گئی. تو میرے بھائیوں اس میں مرچ مسالہ بھی لگایا ہوگا لوگوں نے.
لیکن اتنی بات ضرور. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کرنے کے بعد کیا دیکھا نہیں دیکھا, دل کی کیفیت بدلی. انہوں نے کہا کہ امام صاحب میں آپ کے ایمان پر, آپ کے عقیدے پر, آپ کے اللہ کو ایک مانتے ہوئے میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. پوری انہوں نے پڑھ کر دے اینڈ ہی کنورٹڈ ہز ریلیجن, وہ اپنے مذہب کو چینج کر لی. اس کے بعد کہا امام صاحب نے کیا دیکھا, کہا کہ میں نے شری کرشن جی کو دیکھا. شری کرشن جی نے کہا کہ کیا تم پڑے ہو ان دیوی دیوتاؤں کے چکر میں. وہ امام صاحب کی جو شریعت ہے, ان کے پاس جو قرآن ہے, ان کے پاس محمد رسول اللہ کی حدیث ہے, تم ان کو ایکسپٹ کرو, ان کو تم فالو کرو. اسی لیے جو چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی وہ آپ نے کہا کہ آنکھیں بند کرو تو دیکھ لو گے. صورتحال جو بھی رہی, بہرکیف میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ظالم بادشاہ کیسے پھرتا ہے, اور پھر کیسے جب وہ حقیقت کو سمجھ جاتا ہے, جب وہ کلمے کو قبول کر لیتا تو کسی سے بھی ٹکر لے لیتا. اور آج کے بجرنگ دل, شیو سینا, وی ایچ پی کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ موتی سنگھ کے کندھے پر کس نے بندوق رکھا تھا, کس نے تلوار رکھی تھی کہ کلمہ قبول کرو, کسی نے بھی نہیں. میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو سدھ کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, کسی نے ظلم زبردستی تو نہیں کی. کہا کہ نہیں سر, قبول کر لیں. آ گئے اپنے گھر میں. اسلام کا پرچار ہمیشہ سے اچھائی سے ہوا. ڈاکٹر ذاکر نائب جب اسپیچ دیتے تھے عقید اسلام کی حقانیت وحدانیت کے تعلق سے, تو لوگ خود بخود آتے تھے, خود بخود کہ سر آئی وانٹ ٹو کنورٹ مائی ریلیجن, میں اپنے دھرم کو بدلنا چاہتا ہوں انٹو اسلامک کانسیپٹ, اسلامک کانسیپٹ کے مطابق. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی کی, کسی کو جیل میں ڈالا, کسی کو پریشان کیا نہیں. جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا, اسلام کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے رکھا, تو لوگ جو تھے سب لوگ بیوقوف نہیں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں لوگ. تو سب لوگوں نے سوچا کہ نہیں, the Islam is the truth and Islam is a real religion. اچھا سب سے بہتر دھرم یہی, خود سے قبول کرنے لگے. یہاں کے کچھ لوگوں کو لگا کہ اگلے 5 سال میں تو آندھی آ جائے گی, پورے دیش میں روکنا مشکل ہو جائے, اس لیے فوراً کچھ کرو. تو ان کے چینل بند اور ان کی جگہ جگہ پہ چھاپے ماری کیے گئے, بند کر دیا گیا. اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر UAPA کے تحت بم پھٹتا ہے ڈھاکہ میں, اور الزام لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کو بھارت میں. بتائیے, ڈھاکہ میں بم پھٹا, بھارت میں ڈاکٹر صاحب کا پتہ لگا لیا, اور یہ پلوامہ میں اٹیک ہوتا ہے تو پتہ یہ نہیں چلتا ہے, مالیگاؤں میں بم پھٹتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا, دلی میں دنگا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس نے دنگا کرا ہے. وہاں ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میں پھٹا اور یہاں پتہ لگا لے. واہ رے واہ, یہ ایسی کیا بے وقوف بنایا ہے بھارت کے لوگوں کو. میرے بھائیوں, خود سے اسلام ہے ہی اتنا اچھا کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں قبول کرنے پر. تو موتی سنگھ خود سے اسلام کو قبول کیا, اور جب وہ آیا اپنی گدی پہ تو لوگوں نے مخالفت کی. لوگوں نے کہا کہ موتی سنگھ تم کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے, تمہارا نام عبد الواسع خان رکھا گیا ہے, تم بددین ہو چکے ہو, تم کلمہ والے ہو گئے ہو, تم قرآن والے ہو گئے ہو, اسی لیے اب تمہیں اس گدی پر بیٹھنے کا کوئی ادھیکار نہیں. اس وقت کی جو کونسل تھی, اس وقت کی جو ممبران تھے, انہوں نے ایک میمورنڈم لکھا برٹش گورنمنٹ کو. برٹش گورنمنٹ کے پاس, برٹش ریزیڈنٹ کے پاس بھیجا گیا کہ یہ موتی سنگھ اپنا یہ پاگل ہو گئے ہیں, یہ بے وقوف, یہ ان کے اوپر جادو کر دیا ہے کسی نے, یہ اپنا مذہب بدل چکے ہیں, یہ قرآن والے ہو گئے, یہ ٹوپی اور داڑھی رکھنے لگ گئے ہیں, اسی لیے ان کو ہٹایا جائے کرسی سے, ان کو بے دخل کیا جائے. میرے بھائیوں, یہی موتی سنگھ ہیں جن کو کرسی سے جب ہٹایا گیا, کیس عدالت میں پہنچتا ہے تو کچھ سمے لگتے ہیں. تو اسی
बीच में मोती सिंह को गांव से बाहर निकाल दिया गया। गोया कि मोती सिंह ने इमाम बुखारी अलैहि रहमा की सुन्नत को जिंदा किया। इमाम बुखारी को भी गांव से बाहर निकाला गया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा किया। मोहम्मद को भी अपने गांव से मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करने पर मजबूर किया गया था। मोती सिंह समंदर के किनारे पहुंचते हैं, खाना खुद से बनाते हैं और खाते हैं। कुछ दिन के बाद जब फैसला आया है, ब्रिटिश रेजिडेंट जब वो डिसीजन लेकर आता है, जजमेंट लेकर आता है और वो कहता है कि मोती सिंह उर्फ अब्दुल वासे खान को कुर्सी पर बैठाया जाए। अब इनका नाम महाराजा मोती सिंह नहीं, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इनका नाम मोती सिंह अब उर्फ में अब्दुल वासे खान होना चाहिए और इनको इनकी कुर्सी मिलनी चाहिए। लोगों ने एतराज किया कि क्यों? कहा कि कुर्सी का मामला अलग है, कॉन्सेप्ट और अकीदे का मामला अलग है, इसका कुर्सी से कोई रिश्ता नहीं। ये राजपूत थे तो राजपूत की हैसियत से ये राजपूत मोती सिंह अब्दुल वासे हो गए। तुम अगर अपने ईश्वर के सामने खड़े होकर ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि पढ़ते हो तो उनको हक है वो ओम भूर्भुवस्वः के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेगा। तो धर्म से बादशाह का, मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं, गद्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। कुर्सी पर बैठ गए मोती सिंह। बताओ इन लोगों को जो एतराज करते हैं कि इस्लाम का प्रचार तलवार के आधार पर हुआ, मोती सिंह अब्दुल वासे कैसे बने? यहाँ पर तो किसी ने कोई जुल्म ज़्यादती की ही नहीं थी, बल्कि खुद जबरदस्ती मौलाना साहब को कहा कि मैं अब तो हो गया हूँ, मैं अब ईमान लाता हूँ कुरान पर, अल्लाह के नबी पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आखिरी शरीयत पर लाता हूँ, मुझे आप कलिमा पढ़ा दीजिए। I want to convert my religion because I was used to and spend a lot of time of my life in the bad thing and misunderstanding disbeliever and pagans। मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे भाइयों, एक सिर्फ एग्जाम्पल है, एक सिर्फ एग्जाम्पल, मैं कम से कम 10 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जो पहले नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में तो छोड़ो, अभी के जमाने 200-250 साल पहले बादशाहों ने खुद से इस्लाम की अच्छाई को देख देख कर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। कुछ लोगों को एतराज हो जाता है कि नहीं जनाब, हम नहीं मानते इस चीज को। ना मानो भाई, कितना अच्छा मजहब है। अकीदा एक अल्लाह का, दूसरे नंबर पर क्या है? नमाज पढ़ना है। हर चीज, हर बुराई का क्लियरिफिकेशन। शराब इसमें नहीं, शराब पियोगे तो गुनाह होगा, झूठ बोलोगे तो गुनाह होगा, किसी की बुराई करोगे तो गुनाह होगा, एक अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करोगे तो मुशरिक बन जाओगे। कितनी सारी अच्छाई है, अदालत है, इसके अंदर इंसाफ है, कोई जुल्म ज़्यादती नहीं है। अगर जुल्म ज़्यादती होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त करते जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, फतेह मक्का के मौके पर करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह इंतकाम ले लेते, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी पर जुल्म ज़्यादती करने नहीं आया हूँ, मैं किसी को मारूंगा पीटूंगा नहीं, मैं किसी को घर से बेदखल नहीं करूंगा। आज तो करते हैं ताकत के नशे में। 32 तकरीबन 3,500 माओ की इज्जतें लूटी गई। कहां पर? गुजरात की धरती पर। औरत कौन होता है ये मकाम समझना है तो आइए कुरान पढ़िए। कुरान करीम के अंदर बताया, अहादीस रसूल के अंदर बताया। यही नहीं, हद तो ये है, इंसाफ तो ये है कि श्री परमात्मा परमेश्वर ने अपने वेदों में भी कहा, दे पश्चित मो परी संतराम पाद को हर माते कौशल पको। माँ की इज्जत करो, औरत की इज्जत करो। औरत कौन है? अगर कोई औरत शादी हो गई, उसका शौहर मर जाए, तो आप पूछिए क्रिश्चियन से कि अब वो औरत क्या करेगी, तो क्रिश्चियन कहते हैं कि वो अब मनहूस हो गई, नापाक हो गई, उसको गांव से बाहर कर दो। हमारे पूछे भारत के आरएसएस बजरंग दल के लोगों से कि वो औरत जिसका पति का इंतकाल हो जाए क्या करेगी वो कहता है कि अपने पति के चिता पर बैठकर अपने आप को जला ले।
اس کا شوہر کی جو آتما، اس کا آتما ہے وہ مکتی پراپت کر لے گا. یعنی بیوی کی چتا، شوہر کی چتا پہ بیوی بھی جل کر راکھ ہو جائے. واہ بھائی، یعنی ایک کے ساتھ ایک فری. ایک تو مر گیا ہے وہ، دوسری زندہ عورت کو کیوں اس کی موت اور اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں ہے کہیں پر کسی کے پاس جواب نہیں ہے. بلکہ ہندو دھرم کے اندر وہ عورت دوسرا نکاح، دوسری شادی نہیں کر سکتی. وہ پوری زندگی ایسی ہی گزار دے ودوا بن کر. کیا اس کی خواہشات نہیں ہیں؟ کیا اس کی سیکسول پاور کبھی ایکٹیو نہیں ہوگی؟ اس کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ اگر اس سمسیا کا سمادھان دیکھنا ہے تو آئیے قرآن میں، آئیے شریعت میں. محمد رسول اللہ نے کہا، شریعت نے کہا، قرآن نے کہا کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال فرما جائے تو ایسی صورت میں اس عورت کو اختیار ہے، وہ اپنی زندگی میں دوسرا نکاح، دوسری شادی کر سکتی. کیوں؟ ضرورت ہے اس کو، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن دنیا کے ان دھرموں سے پوچھو، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اونچے لیول پر چلے گئے. نہیں گئے ہو اونچے لیول پر. عورت کو تم نے عزت نہیں دی، اونچے لیول پر کیسے چلے گئے؟ عورت کو عزت دی ہے اسلام نے، عورت کو عزت دی ہے مسلمانوں نے، عورت کو عزت دی ہے محمد رسول اللہ نے. عورت کو کرسچن کیا مانتے ہیں؟ یہ ناپاک ہے. عورت کو چین اور جاپان کے لوگ کیا مانتے ہیں؟ کہ یہ شیطان ہے، یہ یوز اینڈ تھرو عیش کی چیز ہے، ان کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ. اور یورپ کنٹری میں چلے جائیے، وقتی طور پر نکاح کرتے ہیں، من بھر جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایسا نظام ہے. لاکھوں کروڑوں عورتیں ایسی ہے جو مطلقہ بیٹھی ہے. بلکہ عورت کی خوبصورتی جب تک ان کے چہرے میں ہے، ان کو بہت آئی لو یو، آئی لو یو، آئی مس یو کرتے رہو. لیکن جب وہ بوڑھی ہو جائے تو اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتے. لیکن اسلام نے کہا کہ بالکل نہیں، یہ نہیں مانی جائے گی. اگر عورت کو وہ مقام دیا ہے، اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کے ماڈرن پرست لوگوں، عورت کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے. عورت کے بغیر تمہارا دماغ پاگل ہو جائے گا. کیوں؟ عورت آپ کے اندر اللہ نے سیکسول پاور رکھا ہے. اگر کوئی مرد 5 مہینے تک اگر سیکس اور اپنی بیوی کے ساتھ نہ ملے، عورت کے ساتھ نہ ملے، تو آج کی تاریخ میں جو کھاد کھاتے ہیں نا، جو گرم چیز کھاتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں. بلکہ مرد کی ضرورت عورت پوری کرتی ہے، عورت کی ضرورت مرد پوری کرتے ہیں. یہ نظام ہے اوپر والے کا. اور تم کیا کہتے ہو؟ عورت کو ایسی جتنا مقام تمہارا ہے اتنا ہی مقام ایک عورت کا ہے. عورت کو کمزور مت سمجھنا، عورت کمزور نہیں ہوتی، ڈیسیژن لینے میں کمزور ہے. لیکن مانوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے زیادہ طاقتور بنایا. گھر کا ٹوٹل کام کون کرے؟ عورت کرتی. آپ رات کو 2 بجے آتے ہیں تو کھانا کون گرم کرتی؟ عورت کرتی. آپ کے کپڑے کون دھوتی؟ عورت دھوتی. 9 مہینے تک آپ کے بچے کو پیٹ میں کون رکھتی؟ عورت رکھتی. ہر کام دنیا گھر کے ہر پریشانی کو وہ برداشت کرتے ہوئے آگے چل پڑتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگ تھوڑی سی غلطی عورت سے ہوتی ہے تو یا تو اس کو مارتے ہیں، یا تو اس کو ڈنڈا مارتے ہیں، یا تو اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم کو طلاق دے دیتے ہیں. حنفی مسلک کے مطابق اگر کوئی 3 طلاق دے دیتا ہے، مسلک حنفیت کے اندر 3 طلاق پڑ جاتی ہے. لیکن مودی جی بھی کھڑے ہیں ادھر. اگر کوئی 3 طلاق دے دے اپنی بیوی کو، اس کی بیوی جنگی پور تھانہ میں جا کے کہے کہ ہمارا ہسبینڈ نے ہم کو طلاق دے دیا، تو پولیس آئیں گے ہاتھ کے ہتھ پڑی کر کے 3 سال کے لیے جاؤ جیل. 3 سال کے لیے جیل چلے جائیں گے وہ. اس کے بعد 3 سال کے بعد طلاق کیوں دیا؟ یہ سوچا ہے کہ بیوی تھی، چلو ہم نے مارا، اس کو طلاق دے دیا، اب 3 سال جیل میں رہیں گے، اس کے بعد سکون کی زندگی گزاریں گے اس کے بغیر. نہیں. حنفی مسلک پر عمل کرنے والے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو مودی جی آپ کو 3 سال کے لیے اندر جیل میں ڈال دیں. اس کے بعد جیل میں 3 سال کے بعد آپ سوچیں گے کہ جب ہم آئیں گے تو بالکل آزاد بن کر آئیں گے. نہیں.
جب آپ آئیں گے جیل سے باہر تو مودی جی کہتے ہیں سمویدھان میں جو ایکٹ بنایا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب جیل سے تمہارا شوہر نکلے تو گلے میں ہار لے کر گلے میں ڈالنے کے لیے وہی بیوی نظر آئے گی آپ کو 3 سال بعد جس کو آپ نے طلاق دی۔ یہی نہیں، جیل میں رہو تو مزدوری کرو، بیوی کا خرچ کہاں سے آئے گا، بچوں کا خرچ کہاں سے آئے گا، جیل سے کما کر بھیجو، پھر 3 سال جیل میں کہیں کو گیا، ایک تو طلاق بھی نہیں ہوئی اس قانون کے تحت، اوپر سے 3 سال جیل میں بھی گئے، ڈنڈا بھی کھایا اور روٹی بھی موٹی موٹی ملی وہاں پہ، اور آئے تو پھر وہی بیوی نظر آئی سامنے، اور دوبارہ اگر کہے گا کہ کمبخت تمہاری وجہ سے میں جیل گیا تھا اور تو ہی سامنے آ گئی، اور تو آتے ہی اینٹ لے کر ماتھا پھوڑ دے گا اپنی اس بیوی کا۔ نہیں میرے بھائی، طلاق کی تو بات آنی ہی نہیں چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ آپ سے زیادہ محنت کرتی ہیں ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں، آج بھی ہماری ماں 50 سال سے عمر زیادہ ہے، ہم گھر 2 بجے پہنچیں 3 بجے پہنچیں، کوئی اٹھے نہ اٹھے، اہلیہ اٹھے نہ اٹھے، بہن اٹھے نہ اٹھے، لیکن ماں پہلے اٹھ جاتی اور سب سے پہلے یہ پوچھتی ہیں کہ کھانا کھائے ہو کہ نہیں کھائے، چاہے گھر جائیں نہ جائیں کھانا بند کر کے رکھتی۔ ماں نہیں ہے، بیوی اچھی مزاج کی ہے تو پھر وہ رکھے گی، لیکن ہماری ماں، ہماری سماج کی بہو بیٹیوں میں بھی تو یہ کمی ہے کہ شوہر پتہ چلا کہ باہر بیچارہ دھول میں پانی میں پریشان ہو کر کے آئیں گے تو ان کو تھوڑا خوش کریں گے، سیوا کریں گے، نہیں پہلے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے میری ماں اور میری بہنوں، سماج کی بیٹیوں، دونوں کے اچھے ملن سے تب گھر چلتا ہے۔ جی ابا دادا آدم جب دیکھا کہ اماں چلی گئی کہاں، when sent down to the earth، اماں ہوا and ابا دادا آدم and different places، حضرت آدم کو سری لنکا جواد نامی پہاڑ پر اتارا اتہاس کہتا ہے، اور پھر اماں ہوا کو ادھر اتارا گیا، دونوں بے چین ہو گئے، ملنے کے لیے دونوں قریب آئے تو کہا جاتا ہے کہ عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں دونوں آمنے سامنے آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ کہاں چلے گئے تھے، یعنی ضرورت ایک دوسرے کے بغیر، عورت آپ کی شریک حیات ہے، ان کو عزت اور سمان کسی نے دیا ہے تو اسلام مذہب میں ملا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ہندو بھائیوں، عورت کو سمان مکمل طور پر کما حق کہا، ان کے حق ان کے معیار کے مطابق اگر کسی نے عزت دی ہے تو اسلام میں محمد رسول اللہ نے وہ عزت و سمان دی، اور آنے والے جنریشن کے لیے کہا کہ ریسپیکٹ یور وومن، ریسپیکٹ یور وائف، ریسپیکٹ یور مدر۔ اگر تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل مت کرو، زندہ مت درگور کرو۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا چین مارو، ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا برہمنزم پر عمل کرنے والوں۔ زمانے جاہلیت میں عورت کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے آ کر کے کیا کہا کہ لوگوں، اگر عورت تمہاری بہن ہے تو تمہاری گھر کی رحمت ہے، اگر یہ عورت تمہارے گھر کے اندر تمہاری بیٹی ہے، بہن ہے تو تمہاری گھر کی عزت ہے، اگر بیوی ہے تو شریک حیات ہے، اگر ماں ہے تو یہ ماں تمہاری پیرنٹس والدین ہوئی، اور ان کو تکلیف